بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان، اور آج اس کی چھٹی فصل ہے جس کا عنوان ہے اطمینان، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں مکر اللہ۔ جیسے اللہ قرآن میں اللہ ہو خیر الماکرین، مکر، یہ اللہ کا مکر کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ چار قوتیں علم اخلاق میں بنیادی رئیس قوتیں چار ہیں: قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہبیہ اور قوت وہمیہ۔ ہر قوت کے اپنے رذائل ہیں، یعنی افراد سے اور تفرید سے وہ رذائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے جو شروع کیا تھا یہ قوت غضبیہ، یہ غضبی قوت، اس کا ایک اعتدال ہے کہ کس وقت پر غضبناک ہونا ہے اور کس وقت پر غضبناک نہیں ہونا۔ یہ اعتدال کس کو حاصل ہے؟ یہ معصومین کو حاصل ہے، اور انسان اس کے قریب تر پہنچ سکتا ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک افراد اور ایک تفرید، زیادتی، اس کو کہتے ہیں افراد، یہ افراد ہے، اور یہ کمی والا پہلو ہے، تفرید۔ تو ہم عرض کر رہے تھے اس سے پچھلی فصول میں کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، اور خوف پیدا ہوتا ہے قوت غضبیہ کی تفرید سے۔ انسان خوف کا شکار ہوتا ہے، پست ہمت ہو جاتا ہے۔ اس کے دو پہلو تھے، ایک تھا خوف محمود، یہ اس عدالت کے قریب تر ہے، قوت غضبیہ کی عدالت اور اعتدال سے یہ قریب تر ہے، یہ خوف محمود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک پڑھا تھا خوف مذموم، جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ یہ جو خوف مذموم ہے، یہ کس وجہ سے اس کی تعریف بھی پڑھی تھی کہ کسی پسندیدہ چیز کے کھو جانے کا انسان کو ڈر ہوتا ہے۔ وہ کچھ چیز بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی، اولاد ہو سکتی ہے، مال و دولت ہو سکتی ہے، گھر ہے، گاڑی، کچھ بھی، یہ خوف مذموم ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور وہ خوف محمود ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے جو خوف خدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اب ان دونوں قوتوں کے مقابل میں افراطی پہلو بھی دو ہی ہیں، ایک وہ جو امید، یہ امید محمود ہے جو عدالت کے قریب تر ہے۔ ایک اس کو رجا بھی، امید و رجا، امید ایک ہوتی ہے امید مذموم۔ تو اس کے مقابلے میں یہ ہے، اور مذموم کے مقابلے میں یہ مذموم ہے۔ یہ مذموم امید کون سی ہے؟ امید کا لفظ اس کو اطمینان بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اطمینان جو مذموم ہے اور وہ اطمینان جو محمود ہے۔ جو امید محمود ہے، جو اطمینان، اب دیکھیں اطمینان کی خود تعریف دیکھیں کہ اطمینان ایک صفت ہے قلب کی، ایک ایسی قلبی صفت ہے جس میں انسان مطمئن ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو مولا حسین علیہ السلام نے آخر میں کیا فرمایا تھا، اے آواز آئی اے نفس مطمئنہ، تو وہ مطمئن اور وہ جو اطمینان ہوتا ہے قلبی، ایک ہوتا ہے محمود۔ یہ اس وقت محمود ہوتا ہے جب انسان چاروں قوتیں غضبیہ، عقلیہ، وہمیہ، شہبیہ کے افراط و تفریطی پہلو یا ان کے رذائل سے انسان اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کو کرتا ہے۔ اسے جہاد بن نفس کہا جاتا ہے۔ جب وہ جہاد بن نفس کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، امید ہوتی ہے خواہش ہونا، یہ پسندیدہ چیز کے کھو جانا، اور یہ پسندیدہ چیز کے مل جانے پر کیا کا اطمینان کہ یہ مل جائے گی، انسان جنت، جو اللہ تعالیٰ کا قرب، وہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت محمود ہے امید و اطمینان جب انسان اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، رذائل اخلاقی سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ ایک امید مذموم، یہ امید وہ ہے جس میں انسان کوئی تگ و دو ہی نہیں کرتا، جہاد نفس ہی نہیں کرتا، انسان کے اعمال جو ہیں، جیسے کہ شیطان اس کی راہ میں بیٹھا ہے، نیک اعمال میں اس کو روکتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت واسع ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، لیکن توبہ بھی نہ کرے اور کہ اللہ رحیم ہے اور برے کام بھی کرے اور پھر بھی اس کا دل مطمئن ہو، کیوں؟ کیونکہ زینا لہم الشیطان اعمالہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے، زینت بنا کر دکھائیں کہ تمہارے عمل
بہت اچھے ہیں جبکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہوتے، اور پھر شیطان اس بنیاد پر کہ اللہ رحیم ہے ان کو نیک کاموں سے روکتا ہے اور اطمینان دے دیتا ہے دل میں۔ یہ دو بنیادی ایک دوسرے کی ضد ہیں، امید اور خوف، جبکہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا امید اور خوف اس قدر ہو، برابر ہو، خوف بھی اتنا ہو کہ انسان دنیا بھر جہان کی نیکیاں بھی لے کے جائے تو اس کو خوف ہو کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور امید بھی کہا حضرت لقمان نے کہ امید بھی اتنی ہو کہ دو جہانوں کے گناہ بھی لے کر جائے تو اس کی رحمت واسع ہے، تو وہ امید ہو کہ اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب جو یہ مذموم ہے، یہ اس کے مقابلے میں اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو خوف ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گمراہ لوگ ہی اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوسی ہے، یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانا یہ مذموم خوف ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو اطمینان ہے اس میں مذموم وہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے مکر سے محفوظ رہتا ہے۔ مکر کیا ہے؟ قرآن کی آیت فلا یوم مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ جو قوم خسارہ گھاٹا ہونے والی قوم کے علاوہ اس کے جو مکر سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ مکر کیا ہے؟ اللہ کا مکر، مکر اللہ۔ اب حدیثوں میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت بھیجتا ہے اور اس کو استغفار یاد دلاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، انسان کو تو اکثر پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت بھیجتا ہے اور وہ استغفار اس کو یاد دلاتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور اس کے گناہ کو بخش دیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب کوئی اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کو استغفار بھلا دیتا ہے اور اس کو وہ جانتا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا مکر کہ جو انسان ہے اس پر نعمتیں آتی ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہو گیا ہے، میرے اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے، اور وہ ان اعمال کو بجا لاتا ہی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکر ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو اطمینان ہے اس کو غرور و حماقت بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں اطمینان سے بچنا ہے تو یہ امید جو محمود امید ہے یا محمود اطمینان ہے، یہ حاصل کرنا ہے تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اگر اچھی چیز بوئے گا تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور اس کی شرائط کو بجا لانا ضروری ہے۔ وہ حدیث ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ بڑی مثال دی ہے، اس سے سمجھایا ہے، اسی لیے کہا نظر بہا تلک الامثال، ہم یہ مثالیں آپ کو پیش کرتے ہیں کس کو؟ للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ وہ جانیں، تاکہ ان مثالوں سے وہ عبرت حاصل کریں۔ اب جو دوسرا پہلو ہے، بیٹا چلو میں آ رہا ہوں، تو اس سے اگلا جو موضوع ہے، جو اگلی بات ہے وہ یہی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو انسان دنیا میں جو کھیتی کو بوتا ہے تو اس کے لیے تاکہ اس کو پھل حاصل ہو تو اس کے نتیجے کیا ہیں؟ 5 چیزوں کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی چیز جو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک زرخیز زمین کا انتخاب کرے، انسان کی جو زمین ہے جہاں پہ اس فصل کو بونا ہے وہ زمین زرخیز ہونی چاہیے۔ دوسری بنیادی چیز کیا ہے؟ اس سے آفات سے محفوظ رکھے، کہ اس میں جو آفتیں آتی ہیں اس سے ان فصل کو محفوظ رکھنے کا اقدام کرے۔ تیسرا ہے کہ وہ بیج، انسان جو بیج بونا ہے وہ اچھے بیج کا انتخاب کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کی شرائط پوری کرے۔ شرائط وہ کیا ہے کہ انسان پانی اس کو دے، اس کو سورج کی روشنی میں رکھے، اس کو کھاد وغیرہ زمین کو چاہیے وہ دے، یہ ان شرائط کو پورا کرے۔ اور 5ویں شرط جو ہے وہ مناسب موسم ہے، یہ نہ ہو گرمیوں کے موسم میں سردی والی چیز اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں والی چیز۔
جب یہ 5 چیزیں انسان کرتا ہے تو پھر امید کرے، تب وہ امید محمود ہو جائے گی۔ تو یہ تو دنیا کی آخر کھیتی کو بونا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی کہ اس سے سمجھو دنیا میں کھیتی بوتے ہو تو آخرت کی کھیتی بونے کے لیے انسان کے لیے ایک زرخیز زمین ہونی چاہیے، ہموار زمین ہو جس میں کھاد وغیرہ موجود ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ آفات ہے رذائل۔ اور زرخیز زمین کیا ہے؟ وہ انسان کا قلب ہے، اور اس میں جو بیج بونا ہے وہ ایمان کا بیج بونا ہے، اور اس کے لیے جو شرائط پوری کرنی ہے وہ ہیں نیک اعمال۔ اگر برے اعمال سے بچ رہا ہے تو نیک اعمال بجا بھی لانے ہیں انسان، اور اس کا پھل جو ملے گا انسان کو، وہ پھل آخرت میں انسان کو جو چیز انسان چاہتا ہے، جنت ہے، قرب الہی ہے، وہ انسان کو آخرت میں ملے گا۔ جب یہ 5 شرطیں پوری ہوگی تو پھر انسان، اس کی جو امید ہے وہ محمود ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ مقدمات انسان اگر بجا نہیں لائے گا تو انسان کی جو امید ہے وہ غرور اور انسان کی حماقت ہے۔ اور یہ حماقت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ وہ بنیادی 2 نقطے ہم نے آپ سے عرض کیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت حد سے بڑھ جاتا ہے، امید یہی ہوتا ہے حد سے بڑی ہوئی امید، کہ انسان نے نیک اعمال بجا بھی نہیں لائے پھر بھی امید رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان اس کو راہ میں، نیک اعمال کے راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، یہ کر لو، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی رحمت سے تجھے مغفرت ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مکر سے بھی انسان محفوظ نہیں رہتا۔ تو اس لیے انسان کو ان امور میں بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تاکہ انسان اس مذموم جو امید ہے اس سے بچ کر اس میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں قلوب، لیکن وہ اللہ کا ذکر ایک لفظی ہے اور ایک قلبی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔